یہ جب کام کریں گے نماز کے ساتھ تو پھر آپ کو کامیابی زندگی میں عطا ہوگی۔ پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی معاشرے کو بہتر بنانے کے انتہائی ضروری ہے کیا؟ انصاف۔ اب دیکھیں جب عدالتیں انصاف نہیں دیتی تو پھر لوگ خود قتل و غارت کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں بلاسفیمی لا کیسا لا ہے اندازہ کریں گے، جو غریب ہے اس کو فوراً سے پہلے سزا دے دی جاتی ہے۔ اب کیا جو بے ادبی کرے گستاخی کرتا ہے اس کو سزا کوئی نہیں دی جاتی، اس کو باعث بتا دیا جاتا ہے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پہ بھائی آزادی اظہار رائے تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دو۔ سید الانبیاء امام الانبیاء یا قرآن پاک اور انبیاء کرام اولیاء کرام صحابہ کرام یا اہل بیت کو برا کہنے سے کیا تمہیں مل رہا ہے؟ کیا تمہیں مل رہا ہے؟ تو اتنا ذہن اتنا گند جب برے کاموں میں جائیں گے تو بھر جائے گا، تو پھر کیا ہوتا ہے اتنا گند ذہن میں بھر جاتا ہے تو وہ زبان کے ذریعے باہر نکل ہوتا وہ سارا کا سارا۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، نبی کی محبت سکھائیں تاکہ وہ بے ادب بننے کی بجائے حضور کے عاشق بنے، حضور سے محبت کرنے والے بنے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، وعدہ کریں اپنے آپ سے کہ میں نے خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا علم حاصل کرنا ہے، کہ بھائی علماء کے پاس جائیں، اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھیں، ان کے بیانات سنیں، سیکھیں، پوچھیں کہ حضور نے بچوں کی تربیت کیسے کی، حضور اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے، حضور نے کیسے قرآن پڑھایا، حضور نے کیسے ہمیں ہر چیزوں سے بچنا سکھایا۔ تو یہ دیکھیں جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی بیان ضرور سنیں تربیت کے حوالے سے۔ تو فرمایا عدل و انصاف کا معیار قائم ہونا بڑا ضروری ہے اچھے معاشرے کے لیے۔ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک اللہ تمہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے کہ امانت جن کی ان کے سپرد کر دو۔ امانت میں خیانت برا معاشرہ بناتی ہے نا، تو امانت میں خیانت نہ کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ نہیں کہ غریب کو سزا دے دی اور امیر کا جرم ہے اس کو چھوڑ دیا، یہ غلط ہے نا۔ تو معاشرے کبھی بھی انصاف کے بغیر نہیں چل سکتے۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہمیں ناپ تول میں کمی مت کیا کرو۔ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں نا، جہاں سے کہتے ہیں چیز آپ لے کر آتے ہو 1 کلو کی بجائے گھر کے لا کے تولتے ہیں تو وہ کم نکلتی ہیں، درجن کی بجائے کم نکلتی، گندی چیزیں دے دیتے ہیں لوگ۔ تو ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ نہ کیا کرو۔ دیکھ لیں آج روزانہ خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب فلاں چیز میں ملاوٹ ہے، فلاں چیز میں ملاوٹ ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بیمار اور ہوتے ہیں، تو استغفر اللہ کتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے ان کا۔ پھر دیکھیے معاشرے پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں، پھر کیس ہوتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، پھر انصاف نہیں ملتا۔ تو فرمایا یہ انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں یہ سارے کام ملتے ہیں تو انہوں نے یہ کروائے، عملاً عدل انصاف قائم کیا۔ ناپ تول میں لوگ کمی کرنا کی سزا انہوں نے مقرر کی، پھر انہوں نے جو جھوٹ بولتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، سب کی سزائیں مقرر کی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں لوگ گناہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ آج کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے، بے خوف ہو گئے ہیں نا لوگ، نڈر ہو گئے ہیں شیطانیت میں، کہ کہتے نہیں جی نہیں بس ٹھیک ہے پیسے دے کے چھوٹ جائیں گے تو پھر کیا ہے مسئلہ۔ دیکھیے اندازہ کریں ہماری اور آپ کی ماں اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ فرماتی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی نا تو آپ گھر تشریف لے کر آئے، آپ نے کیا فرمایا، آپ کو ٹھنڈ لگ رہی تھی نا اس وقت، تو آپ نے ان کے اوپر کمبل اڑایا اور آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں انہا کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ جو بندہ اچھا سلوک کرتے ہیں نا اللہ اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جو کمزوروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، کسی کا قرض ادا کر دیا، کسی کاروبار میں مدد کر دی، کسی چیز میں مدد کر دی، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں کوئی آ جائے یار آئے کیوں ہے، جانتا کیوں نہیں پیا، حالانکہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، تو ہم تو الٹی سوچ رہے تھے لو اب اس کی خدمت کرنی پڑے گی۔ میں آپ کی کام کرتے ہیں اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو انہیں تمام خواتین کو، لوگوں کو بھی، مردوں کو بھی بتا دیا کہ اگر آپ بھی مہمان نوازی کرو اللہ کی رضا کے لیے، رشتہ داروں کی مدد کرو، آپ اللہ کی راہ میں بانٹو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا، بلکہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا حق کے معاملات میں دوسروں کی مدد کرتا ہے، مطلب عدل و انصاف میں لوگوں کو عطا فرماتے ہیں عدل و انصاف۔ جب عدل و انصاف آپ دیں گے تو پھر آپ کی عزت ہوگی۔ آپ کو یہ دیکھیں نا آج کے جو عدل و انصاف دینے والے ہمارے لوگ ہیں،
وہ 2-3 دن ڈالے لے کے گاڑیوں کے پھر رہے ہوتے ہیں, 20-30-40 ان کے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں, ڈر ہوتا ہے نا ان کو, کیوں کہ وہ لوگوں کو بدل انصاف نہیں مہیا کرتے ہیں, رشوتیں کھا لیتے ہیں, پیسہ جس کے اوپر ظلم ہوا اس نے تو آپ کو مارنا ہے پھر جان سے. لیکن صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی, لیکن کوئی پرسنل گاڑی نہیں ہوتے تھے ان کے ساتھ, نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ, نہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ. مطلب انہوں نے کوئی گاڑی نہیں رکھے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا, تو انصاف سے بھر دیا معاشرے کو. اور یہ کون ہے جنہوں نے سیرت رسول کا مطالعہ کیا, پڑھا, سمجھا, حضور سے ڈائریکٹ سیکھا اور عمل کیا, اپنی زندگی پہ عمل کیا, تو پھر کیا ہوا, بہترین معاشرہ بن گیا. تو خدا را آپ کو بھی کوشش کریں ربیع الاول کا پیغام سب ایک دوسرے کو پہنچائیں, بتائیں. اس ربیع الاول میں ہم نے زیادہ سے زیادہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہے. اپنے گھر والوں کو بتائیں, بچوں کو بتائیں, بہنوں کو بتائیں, بچیوں بیٹیوں کے لیے ضروری ہے. ازواج امہاتہم لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں کہ اے مومن خواتین جو ہے نا, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمانوں کی ماں اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ آپ کی ماں ہے مسلمانوں کی. آپ نے ان کی سیرت و کردار کو فالو کرنا ہے, کاپی کرنا ہے. کریں گے تو آپ کی ساری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی, آسانی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب ہم سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپنانا چھوڑ دیں گے, یہ بڑی بڑی ہستیاں ان کو چھوڑ دیں گے, تو پھر کیا ہوگا, ان کے اپوزٹ چلیں گے, پریشانیاں, بیماریاں, نحوستیں, شیطانیت, ساری آ جائیں گی چیزیں. تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو حضور کریم علیہ السلام کی سیرت پر, اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.